منتظر تھے کہ یہاں حضور لے کے جائیں گے کسے، کہ حضور بیٹوں کی طور پر کسے لے جائیں گے، حضور عورتوں کا بھی ہم نے فرمایا عورتوں کی جگہ کسے لے جائیں گے، اور حضور نے جانوں کا بھی فرمایا تو حضور اپنی جانوں کی جگہ کسے لے جائیں گے۔ تو کائنات نے دیکھا کہ جب یہ قافلہ گھر سے نکلا تو اس میں کون کون موجود ہے، تو کہا اس میں سرور کائنات حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے، حضور کی دائیں جانب امام حسن مجتبی ہے، حضور کی بائیں جانب امام حسین ہے، حضور کے پیچھے مولائے کائنات علی المرتضی ہے، اور حضور کے ساتھ ماں خاتون جنت سلام اللہ علیہا ہے۔ کہا یہ 5 لوگ جو نفوس قدسیہ کا یہ قافلہ اپنے گھر سے نکلا، کہا رب نے فرمایا تھا اپنے بیٹوں کو لاؤ، تو حضور نے بیٹوں سے مراد حسن و حسین کو لیا۔ حضور نے فرمایا اپنی عورتوں کو لاؤ، تو یہاں عورتوں سے حضور نے ماں خاتون جنت کو ساتھ لیا، اور کہا اپنی جانوں کو لاؤ، ہم اپنی جانوں کو لائے، تو یہاں جان سے مراد اور کوئی ذات نہیں، وہ مولائے کائنات علی المرتضی کی ذات ہے، کہ وہ ذات علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات ہے۔ یہ اہل بیت اطہار ہے کہ جس کے بارے میں رب نے قرآن مجید میں یہ آیت مبارکہ کو نازل فرمایا، اور ایک مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص پورا سال مکہ المکرمہ میں رہے، روزانہ عمرے کرے، اس کا کوئی سال حج سے خالی نہ ہو، اس کی کوئی گھڑی عبادت سے خالی نہ ہو، ہر گھڑی وہ بندہ عبادت کرتا رہے، لیکن اس کے سینے میں میری اہل بیت کا بغض اگر موجود ہے تو اس کی یہ تمام عبادتیں اس کے منہ پر مار دی جائیں گی، اس کا اسے کوئی اجر نہیں ملے گا جب تک کہ اس کے سینے میں میری اہل بیت کی محبت موجود نہ ہو۔ یہ اہل بیت کی محبت ہے، جب تک یہ محبت سینوں میں نہ ہو تب تک کتنی بھی عبادتیں کر لیں کوئی عبادت اس وقت تک قبول نہیں ہو سکتی جب تک ہمارے سینوں میں حضور کی آل کی محبت نہ ہو۔ پھر اہل بیت میں ایک نمایاں نام مولائے کائنات علی المرتضی کا ہے۔ ہم نے بارہا سنا ہے کہ 13 رجب المرجب کو آپ کی ولادت کعبۃ المکرمہ میں ہوئی، آپ کعبہ معظمہ میں آپ کی ولادت ہوئی۔ بہت سے لوگ آپ اس پر اختلاف سنتے ہوں گے، سوشل میڈیا پر الگ الگ کلپیں موجود ہیں، کہاں کئی سارے لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، کئی سارے لوگ اسے ماننے کو تیار نہیں ہیں، کئی سارے لوگ اسے تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں، اس لیے کہ حضور نے مولائے کائنات سے فرمایا تھا کہا علی تیرا معاملہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا ہے، کہا یا رسول اللہ وہ کیسے، تو کہا تیرے اندر بھی 2 لوگ گمراہ ہو جائیں گے، کہا ایک تو تجھ سے اتنی محبت کریں گے کہ وہ کہہ دیں گے جو تو نہ ہوگا، وہ کہہ کر گمراہ ہو جائیں گے، اور ایک وہ ہوں گے جو تجھ سے بغض رکھیں گے اور بغض رکھ کر گمراہ ہو جائے۔ کہا یہ وہی لوگ کہتے ہیں، اور یہ لوگ بڑی ساری باتیں کرتے ہیں، یہ بات تو ایک طرف رہی۔ جب قحط پڑا مکہ المکرمہ میں تو حضور علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا عباس چلو اب قحط کا عالم ہے، بڑی تنگی کے دن ہیں، چلو ہم ابو طالب کے پاس جائیں اور ان کا کچھ بوجھ ہلکا کر دیں، ان کا کوئی ایک بیٹا ہم اپنے ذمہ لے لیں، ان کی پرورش ہم اپنے ذمہ لے لیں تو ان سے کچھ بوجھ کم ہوگا۔ حضرت عباس نے کہا کہ چلیں ہم چلتے ہیں۔ حضور علیہ السلام اپنے چچا عباس کے ساتھ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے، اور آپ نے جا کے کہا کہ اے چچا ہماری خواہش ہے کہ ہم آپ سے ایک بیٹا لے لیں پرورش کے لیے تاکہ آپ سے بوجھ کم ہو جائے۔ تو حضرت عباس سے پوچھا عباس بتاؤ تم کون سا بیٹا لیتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ ہی لے لیں۔ تو سب لوگ جانتے تھے کہ حضور کس کو لیں گے۔ حضور نے علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو ساتھ لیا۔ کہا ایک روایت کے مطابق آپ کی عمر کچھ مہینے ہی تھی، اور ایک روایت کے مطابق چند سال آپ کی عمر تھی کہ آپ نے حضور علیہ السلام نے آپ کو اپنی پرورش میں لیا۔ اب جو لوگ کہ جسے حضور علیہ السلام حضرت مولائے کائنات علی المرتضی کو
کعبے میں پیدا ہونا ان سے برداشت نہیں ہوتا ہے، تو اعلیٰ حضرت جس کے بارے میں فرمائے حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ ارے وہ لوگ جنہیں کعبے میں ولادت برداشت نہیں ہے، تو وہ لوگ اس بات کو کیسے برداشت کریں گے کہ حضور نے پوری پرورش مولا کائنات کی اپنے ذمے لی ہے۔ وہ علی ہے جسے حضور نے اپنی گود میں پالا ہے، جس کی پرورش حضور علیہ السلام نے خود فرمائی ہے۔ یہ مولا کائنات علی المرتضیٰ کی ذات ہے۔ آپ کو بڑے کمالات حاصل ہیں، بڑے مقامات حاصل ہیں۔ جب اسلام کی پہلی جنگ ہوئی، جب پہلا معرکہ ہوا، تو اس وقت دونوں لشکر آمنے سامنے تھے۔ یہاں 313 تھے اور وہاں کئی ہزار سپاہی موجود تھے جو تمام ساز و سامان سے لیس تھے۔ تو جب اس طرح سے جب معاملہ ہوا تو ان لوگوں نے اپنے ایک بت کو بلند کیا اور کہا لَقَلْ حُزَّا وَلَا حُزَّا لَكُمْ، لَقَلْ حُزَّا وَلَا حُزَّا لَكُمْ، ہمارے پاس حُزَّا ہے، تمہارے پاس حُزَّا نہیں ہے۔ ان کے بت کا نام حُزَّا تھا۔ انہوں نے نعرے لگانا شروع کیا کہ ہمارے پاس تو حُزَّا موجود ہے لیکن تمہارے پاس حُزَّا نہیں ہے۔ جب حضور نے یہ ماحول دیکھا، حضور نے کہا کہ تلواروں سے جنگ تو لڑی جائے گی لیکن ابھی نعروں کی بات ہے، بتاؤ نعرہ کون لگائے گا؟ تو علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ میں نعرہ لگاؤں گا، کہا اسلام کا نعرہ مجھے بلند کرنے دے۔ تو کہا جاؤ علی نعرہ لگاؤ۔ تو مولا علی میدان بدر میں آ کر آپ نے نعرہ لگایا۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ لَقَلْ حُزَّا وَلَا حُزَّا لَكُمْ، ہمارے پاس حُزَّا ہے، تمہارے پاس حُزَّا نہیں ہے۔ مولا کائنات نے کیا نعرہ لگایا؟ مولا کائنات نے نعرہ لگایا لَقَلْ مَوْلَا وَلَا مَوْلَا لَكُمْ، کہ ہمارے پاس مولا ہے، تمہارے پاس مولا نہیں ہے۔ ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارا مولا ہے، تمہارے ساتھ تمہارا مولا نہیں ہے۔ یہ رب کائنات نے اس بدر کے میدان میں دیکھا تھا کہ علی نے اس کے نام کے نعرے کو بلند کیا تھا۔ اس نام کا پہلا نعرہ مولا کائنات علی المرتضیٰ نے بلند کیا تھا۔ یہ بات ایک قرض کے طور پر موجود تھی۔ رب تبارک و تعالیٰ کسی کے قرض کو رکھتا نہیں ہے، اس کے قرض کا اجر اسے عطا کر دیا جاتا ہے۔ تو اس کا اجر کس طرح عطا کیا گیا؟ اس نعرے کا بدلہ کس طرح دیا گیا ہے؟ تو اس نعرے کا بدلہ غدیر خم میں دیا گیا ہے۔ وہ غدیر خم کے میدان میں اس نعرے کا بدلہ رب نے عطا کیا ہے۔ کس طرح عطا کیا ہے؟ تو دیکھو مجمع کیسا ہے۔ کہا مجمع 1.25 لاکھ صحابہ کرام کا ہے، تقریباً 1,24,000 کے قریب صحابہ کرام غدیر خم کے موقع پر موجود ہیں، تمام صحابہ موجود ہیں۔ کہاں ممبر لگایا جاتا ہے، حضور ممبر پر تشریف لاتے ہیں، حضور مولا کائنات علی المرتضیٰ کو بلاتے ہیں، علی کا ہاتھ پکڑ کر بلند کر کے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ کہاں اس بدر کے میدان میں علی نے اس مولا کے نعرے کو بلند کیا تھا۔ رب نے علی کے نعرے کو اس طرح بلند کیا ہے کہ یہ نعرہ ابھی تک نہیں بروز محشر تک لگتا رہے گا۔ ہر کوئی اس نعرے کو بلند کرتا رہے گا کہ جس کے مولا حضور ہے اس کے مولا علی بھی ہے۔ جس نے حضور کو مولا مانا ہے اسے علی المرتضیٰ کو بھی مولا ماننا پڑے گا۔ یہ مولا کائنات علی المرتضیٰ کی ذات ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم بھی ایسا عطا کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کو حضور علیہ السلام نے جن کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ تمام میری امت میں سب سے بڑا عالم اگر کوئی ہے تو وہ عبداللہ ابن عباس ہے۔ کون ہے سب سے بڑا عالم کہاں تھا؟ اور تمام صحابہ سب سے بڑا مفسر بھی اگر کسی کو مانتے تھے تو وہ حضرت عبداللہ بن عباس کو مانتے تھے۔ کہاں آپ اپنی کتاب میں کیا لکھتے ہیں؟ آپ نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کے پاس جو علم تھا اس کے 10 حصے کیے گئے اور ان 10 حصوں میں سے 9 حصے تنہا علی کو دیے گئے اور ان میں سے ایک حصہ تھا جو ہم تمام میں تقسیم کیا گیا۔
یہ مدعی کائنات کے علم کا عالم ہے. آج سے اس سے پہلے کسی نے منبر پر کھڑے ہو کر یہ اعلان نہیں کیا تھا سلونی سلونی سلونی, پوچھو مجھ سے کیا پوچھتے ہو, تم جو سوال پوچھو گے میں اس کا جواب تمہیں دوں گا, تم جو مجھ سے پوچھو گے میں ہر ایک سوال کا جواب دوں گا. بروز محشر تک جو کچھ ہونے والا ہے ان تمام کے سوالات کا جواب میں تمہیں دوں گا. اگر تم توراۃ سے پوچھو گے تو میں توریت سے تمہیں جواب دوں گا, اگر تم انجیل سے پوچھو گے تو میں انجیل سے تمہیں جواب دوں گا, اگر تم زبور سے پوچھو گے تو میں زبور سے تمہیں جواب دوں گا. کئی سارے لوگوں نے بڑے سوالات پوچھ کر آپ کو آزمانا چاہا, کئی سارے لوگوں نے سوالات پوچھے. ایک مرتبہ بڑا ہی پیچیدہ مسئلہ صحابہ کرام کے سامنے آیا. کہاں وہ کون سا مسئلہ تھا؟ کہاں دو عورتیں تھیں, دونوں کے یہاں ایک ہی وقت میں بچے کی ولادت ہوئی اور اس وقت ہوا کے کچھ چلنے سے دیے بجھ گئے, تو دونوں بچوں کو لا کر اکٹھا کر دیا گیا اور جب روشنی ہوئی تو دیکھا ایک لڑکی ہے اور ایک لڑکا ہے. بڑی ساری پریشانیاں ہوئی. ایک ماں کہتی ہے کہ میرے یہاں جو بیٹا ہوا ہے وہ لڑکا ہے, دوسری کہتی ہے کہ میرے یہاں جو بچہ ہوا ہے وہ لڑکا ہے. کہ دونوں میں بڑی بحث ہونے لگی. اس کا تو کسی کے پاس کوئی پروف, کوئی جواب نہ تھا کہ کس طرح بتایا جائے کہ کس کی یہاں بیٹا ہوا کس کی یہاں بیٹی. لوگوں نے بڑی ساری کوششیں کی لیکن کسی سے مسئلہ حل نہ ہوا. بڑی ساری کوششیں کی گئی, کئی سارے لوگوں سے پوچھا گیا, لیکن جب بات کا حل نہ نکلا تو انہیں باب مدینۃ العلم کی بارگاہ میں لایا گیا. وہ علی کے جس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, کہ میں علم کا شہر ہوں, اس کا دروازہ علی ہے. کہا مدعی کائنات کی بارگاہ میں جب یہ مسئلہ پیش کیا گیا تو آپ سے کہا گیا کہ اے علی, دو عورتوں کے یہاں ایک وقت میں بچے کی ولادت ہوئی ہے اور دونوں بچے اندھیرے کی وجہ سے مل گئے ہیں, اب یہ پتہ نہیں چلتا کہ بیٹا کس کا ہے اور بیٹی کس کی ہے. تو کہا یہ بات ہے. تو کہا اس کا سادہ سا حل یہ ہے کہ دونوں ماؤں کا دودھ کسی ایک برتن میں نکالا جائے, پھر اس دودھ کا وزن کیا جائے, جس کا وزن زیادہ ہوگا اس کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے. اس لیے کہ رب نے نظام بنایا ہے کہ کسی بھی ماں کے یہاں اگر بیٹا پیدا ہوگا تو اس کے وزن میں, اس کے دودھ میں دگنا وزن ہوگا, اور بیٹی ہوگی تو اس کا وزن کم ہوگا. کہا اس طرح مدعی کائنات نے ان کے درمیان فیصلہ کیا. کہا جب دودھ کا وزن کیا گیا تو ایک جتنا دودھ دونوں پیالوں میں تھا, لیکن ایک پیالے کا وزن دوسرے پیالے سے 2 گنا تھا. کہا جس کا دودھ زیادہ وزن والا ہے کہا اسی کی یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے. یہ علی المرتضیٰ کی ذات ہے. یہ آپ کو رب نے وہ علم کے خزانے عطا کیے تھے, وہ علم, وہ فراست عطا کی تھی کہ حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ اے علی, اگر تم حیات نہ ہوتے تو آج عمر ہلاک ہو جاتا. کہا صحابہ کو کبھی بھی کوئی بھی مسئلہ اگر پڑتا, کسی بھی بات میں وہ لوگ اٹک جاتے تو مدعی کائنات علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں جاتے, وہاں سے انہیں اسی وقت فیصلہ مل جاتا. کوئی سوال ایسا نہیں تھا کہ جس میں علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے یہ کہا ہو کہ میں سوچ کے جواب دیتا ہوں. ابھی سوال ہوتا کہ آپ فوراً اس کا جواب دے دیتے, ابھی یہاں پوچھا جاتا اور آپ فوراً اس کا جواب دے دیتے. یہ آپ کو رب نے علم عطا کیا ہے. اسی طرح ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام بھی مدعی کائنات علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انسانی شکل میں آپ حاضر ہوئے, اور آپ نے پوچھا کہ علی تم کہتے ہو کہ سلونی مجھ سے تم جو پوچھنا چاہو پوچھ لو, میں ہر بات کا جواب دوں گا. تو کہا میرا بھی ایک سوال ہے. کہا بتاؤ تمہارا کیا سوال ہے؟ کہا میرا سوال یہ ہے کہ آپ بتائیں اس وقت جبرائیل علیہ السلام کہاں موجود ہیں. تو کہا ٹھیک ہے. مدعی کائنات علی المرتضیٰ نے آسمان کی جانب دیکھا, تو آسمان کی جانب دیکھنے کے بعد آپ نے زمین کی طرف دیکھا, آپ نے مشرق کی طرف دیکھا, پھر مغرب کی طرف دیکھا, پھر شمال کی طرف دیکھا, پھر جنوب کی طرف دیکھا. کہاں چاروں سمتوں میں دیکھا, اوپر بھی دیکھا, نیچے بھی دیکھا. پھر آپ نے ارشاد فرمایا
اے پوچھنے والے، میں نے تحت الثری تک بھی دیکھ لیا، میں نے عرش علا تک بھی دیکھا، میں نے مشرق کے پورے محلوں کو دیکھ لیا، مغرب کو بھی پورا چھان مار لیا، کہاں شمال و جنوب بھی دیکھ لیا، مجھے کہیں بھی جبرائیل نہیں ملے گے۔ اب سادہ سی بات ہے، یا تو جبرائیل ہے یا میں خود جبرائیل ہوں، ہم دونوں کے علاوہ تیسرا کوئی جبرائیل ہو نہیں سکتا۔ تو جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ ہاں علی المرتضیٰ، اے مولائے کائنات، آپ نے بالکل درست فرمایا، آپ تو علی ہیں لیکن یقیناً میں ہی جبرائیل ہوں، میں ہی جبرائیل ہوں۔ یہ مولائے کائنات علی المرتضیٰ کی ذات ہے۔ آپ کو رب نے وہ مقامات عطا کیے ہیں اور آپ نے پوری زندگی اسلام کے لیے نچھاور کر دی ہے۔ آپ نے پیدا ہوتے ہی آنکھیں کھلنے سے کوئی منظر سب سے پہلے کوئی دیکھا ہے، یہ خوش نصیب اور کوئی نہیں ہے، صرف مولائے کائنات ہے کہ آنکھیں کھلنے کے بعد سب سے پہلے چہرہ کوئی دیکھا تو وہ والضحیٰ چہرہ تھا، وہ حضور علیہ السلام کا سونا مکھڑا تھا کہ جو مولائے کائنات نے سب سے پہلے دیکھا۔ اور زبان کھلنے کے بعد کوئی پہلی چیز اگر حلق سے نیچے علی نے اتاری ہے تو وہ اور کچھ نہیں ہے، وہ حضور علیہ السلام کا لعاب دہن ہے، جو مولائے کائنات علی المرتضیٰ نے سب سے پہلے اپنے حلق سے نیچے اتارا۔ جب اعلان نبوت ہوا تھا، جب مولائے حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت کرنا چاہا تو رب نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ محبوب پہلے اپنے اہل خانہ کو، پہلے اپنے رشتہ داروں کو آپ بلائیں، انہیں ڈرائیں، انہیں بتائیں اسلام کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے تمام رشتہ داروں کی دعوت پکائی اور ایک بہترین دعوت پکانے کے بعد تمام کو بلایا گیا اور تمام آ گئے، ہر کوئی آ گیا تھا، ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، ہر ایک وہاں موجود تھا، کہا جتنے بھی حضور کے خاندان والے تھے وہ تمام اس دعوت میں موجود تھے۔ سب نے کھانا کھا لیا، جب کھانا کھا لیا تو اس کے بعد حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے تمہیں ایک اور مقصد کے لیے بھی بلایا ہے، تمہاری دعوت کا مقصد تو تھا ہی لیکن دوسرا ایک مقصد بھی تھا، وہ دوسرا مقصد یہ ہے کہ مجھے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنا نبی بنا کر بھیجا ہے، میں دین اسلام لے کر آیا ہوں، میں لا الہ کا کلمہ لے کے آیا ہوں، تم میرے قریبی ہو، سب سے پہلے میرے اوپر لازم ہے کہ میں تمہیں یہ بات بتاؤں اور تم سے پہلے سب سے پہلے ایمان قبول کراؤں۔ کہا سب سے پہلی میری ذمہ داری تمہیں بتانا ہے۔ حضور نے ایک مرتبہ بتایا، حضور نے دوسری مرتبہ بتایا، حضور نے تیسری مرتبہ بتایا۔ جو ابھی تک بہترین دعوت کو کھانے میں مشروف تھے، باتیں اور ہنسی مذاق کر رہے تھے، وہ اچانک سب خاموش ہو گئے ہیں، کسی کی زبان پر اف تک جاری نہیں ہے، ہر کوئی خاموش ہے۔ مولائے کائنات علی المرتضیٰ فرماتے ہیں اس وقت میری عمر 9 سال کی تھی، میں نے مولائے کائنات نے ایک لمبا جبہ پہنا تھا، کہا میں کھجور کھا رہا تھا، کہا حضور کو اس طرح غمگین جب دیکھا تو مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے کھجور کو ایک طرف رکھا اور دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کھڑے ہو کر کہا لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، انا حافظک یا رسول اللہ، انا ناصرک یا رسول اللہ۔ کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، کہا میں آپ کی حفاظت کروں گا، میں آپ کی مدد کروں گا۔ اگر لبیک یا رسول اللہ کی بات اگر کسی نے سب سے پہلے کہی ہے تو وہ ذات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات ہے، وہ آپ کی ذات بابرکات ہے جسے یہ کمالات حاصل ہیں، جنہیں یہ مقامات حاصل ہیں، جن کی شانوں کا یہ عالم ہے، جن کے مقام کا یہ عالم ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے انتہا مقام عطا کیے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام جب معراج کی رات تشریف لے گئے تھے اس وقت بھی رب تبارک و تعالیٰ نے جب حضور سے کلام کیا تھا، حضور نے معراج سے واپس آنے کے بعد ارشاد فرمایا کہا علی رب نے جب مجھ سے کلام کیا تھا تو وہ آواز بھی تیری آواز تھی، رب جس کی آواز میں حضور سے کلام کرتا ہے وہ آواز بھی علی المرتضیٰ کی آواز ہے، وہ شان مولائے کائنات علی المرتضیٰ کی ہے کہ جیسی شان اور کسی کو حاصل نہیں ہے، وہ مقام اور کسی کو حاصل نہیں ہے
جو مولائے کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو حاصل ہے، اور قرآن سے محبت کا بھی وہ عالم تھا، آپ کو قرآن سے بڑی محبت تھی۔ کہاں روایتوں میں آتا ہے کہ مولائے کائنات جب گھوڑے پر سوار ہوتے، ایک پاؤں زین میں رکھنے کے بعد جب دوسرا پاؤں زین میں رکھتے، ان دونوں پاؤں کے رکھنے کے درمیان جو فاصلہ ہوتا، اس فاصلے کے اندر آپ پورے قرآن مجید کی تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ کہا اتنی دیر تو نہیں لگتی گھوڑے پر سوار ہونے میں، ابھی ایک پاؤں زین پہ رکھو اور دوسرا پاؤں رکھنے میں چند سیکنڈ کا وقت لگتا ہے۔ کہا یہ مولائے کائنات علی المرتضیٰ کی کرامت تھی کہ جو آپ ان چند لمحوں میں پورے قرآن مجید کی تلاوت کر لیا کرتے تھے، آپ پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے۔ یہ مولائے کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات ہے، اور آپ کی شہادت، آپ کی عمر اس وقت 63 برس کی تھی، اور کوفہ مسجد میں جامع مسجد میں فجر کی نماز کے لیے آپ نکلے۔ اس وقت ایک بدبخت نے آپ کو نیزہ مارا تھا۔ کہا وہ تاریخ 19 تاریخ تھی، کہا 19 تاریخ کو فجر میں آپ کو وہ زخم لگا، اور 21 تاریخ کو آپ وصال فرما گئے۔ کہا وہ علی المرتضیٰ ہیں جن کی معافی کا درگزر کا عالم کیا ہے۔ جب آپ کو زخم لگا تو آپ کے قاتل کو پکڑ لیا گیا، تو حضرت عباس آپ کے چچا کو آپ نے گھر بھیجا کہ جاؤ گھر سے شربت کا گلاس لے کے آؤ، کہا کہ شربت کا پیالہ لے کے آؤ۔ انہیں پتا نہیں تھا یہ کس لیے منگایا جا رہا ہے۔ گھر سے جب شربت لے کے آئے ہیں تو وہ شربت مولائے کائنات اس قاتل کو پلا رہے ہیں۔ کہا تو نے مارنے میں بڑی زحمت کی ہے، تیرا گلا سوکھ گیا ہوگا، کہا ان ٹھنڈا شربت نوش کر لے، یہ علی کے گھر کا شربت ہے۔ مولائے کائنات نے اسے شربت پلایا تھا۔ یہ مولائے کائنات کی ذات ہے کہ اس کی مثال کائنات میں کوئی پیدا نہیں کر سکتا۔ کوئی کیسے پیدا کر سکتا ہے کہ وہ علی کے جسے حضور علیہ السلام فرمائے انتا اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ اس علی کی شان کو کوئی کیا بیان کر سکتا ہے؟ کل آپ کی شہادت کا دن ہے، تو اس دن ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ آپ کے بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں، نذر و نیاز پیش کریں، فاتحہ خوانی دلائیں، جتنا ہو سکے زیادہ اصالہ ثواب کریں۔ وہ اس کے منتظر نہیں ہے، لیکن ان کی بارگاہ میں کچھ خراج پیش کر کر ہم اپنی بخشش کے نذرانے پیش کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا پیش کرنا ہماری بخشش کا سبب بن جائے، ہماری نجات کا سبب بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں اہل بیت رسول کی سچی غلامی نصیب فرمائے، آمین۔ اور ایک اعلان سماعت فرمائے کہ ابھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ابھی نماز جمعہ کے بعد مدرسہ غوث سمدانی جس کی بنیاد پیر سید فیض اللہ باپو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے رکھی ہے، کہا اس مدرسے کی بنیاد رکھنے کے پیچھے اور کوئی مقصد نہیں، صرف ایک مقصد تھا۔ کہا اس کا مقصد صرف ایک تھا کہ جو ہمارے معاشرے میں جو قرآن کا تلفظ درست نہ تھا، کہا اس تلفظ کو، اس قرآن کے پڑھنے کو صحیح کرنا صرف واحد اس مدرسے کا، اس ادارے کا ایک مقصد ہے۔ کہا اس کے علاوہ کوئی مقصد نہ تھا۔ اسی ایک مقصد کے تحت اس ادارے کو تعمیر کیا گیا، اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت الحمدللہ کتنی عالی شان عمارت کے طور پر آج ہمارے درمیان موجود ہے۔ یہ ان کی ایک ایسی نشانی ہے کہ جو تا قیامت تک ہمارے درمیان موجود رہے گی، اور یہ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے درمیان ایک ایسا ادارہ بھی شروع ہوا ہے جس کا صرف واحد مقصد یہ ہے کہ ہماری جو نیو جنریشن آنے والی ہے، ہماری جو نئی پیڑھی آ رہی ہے، ان کے اندر قرآن کا تلفظ درست ہو۔ کہا اسلام کے جو ضروری مسائل ہیں، ضروری قوانین ہیں، جو ضروریات دن ہیں، جو نماز کے ضروری مسائل ہیں، ان تمام مسائل کو ہم لوگوں تک پہنچانا صرف یہی اس ادارے کا مقصد ہے۔ تو ابھی اس کا چندہ کیا جائے گا، تو آپ تمامی حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ اس میں زیادہ سے زیادہ امداد فرمائیں، اس لیے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ رب تبارک و تعالیٰ کو بڑا ہی محبوب ہے۔ کہ کوئی بندہ جب اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے، کہا یہ خرچ کون سا مال کرتے ہیں؟ ہم ایک مرتبہ سوچیں کہ جو ہم مال خرچ کرتے ہیں، یہ مال آیا کہاں سے ہے؟
یہ مال دیا بھی اس رب نے ہے، اب ہم اس کی بارگاہ میں اس مال میں سے کچھ مال دے دیں تو یہ ہم نے کوئی بڑی بات نہیں کی ہے، بلکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جب اس نے ہمیں اتنا مال میسر کیا ہے تو ہم اس مال سے اس کی بارگاہ میں بھی کچھ پیش کریں، اس کے حضور بھی کچھ دیں۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ دنیا میں انسان کا مال کون سا ہے؟ کہا دنیا میں انسان کا مال وہ ہے جو اس نے اپنے سے پہلے آگے بھیج دیا، اس نے رب کی بارگاہ میں خرچ کر دیا، اور دوسرا مال وہ ہے جو اس نے کھایا اور پہن کر پرانا کر دیا۔ کہا اس کے علاوہ بندے کا کوئی مال نہیں ہے، وہ جتنا بھی مال وہ کمائے وہ اس کے بعد تقسیم کر کے جرکے میں بانٹ لیا جائے گا، لیکن جو مال اس کا ہے وہ وہی ہے کہ جو اس نے آگے بھیجا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس ادارے میں اس کی بنیاد کو مضبوط کرنے میں ہم اپنا حصہ ڈالیں۔